مجھے یہ بتائیں، آپ اسپورٹس پسند ہے آپ کو؟ کرکٹ پسند ہے؟ تو کھیلتے بھی ہیں یا صرف دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھتا کم ہوں، کھیلتا ہوں۔ دوستوں یاروں کے ساتھ یا کسی کلب میں یا نہیں ویسے ہی گلی میں جو ملے آ جائیں چلے گلی میں۔ اور ہمارا وہ ابھی فکسڈ کا آرفنیج ہے، وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ صحیح۔ اور وہ بیچارے یہی شکایت کرتے ہیں کہ کب تک آپ ہم سے صرف بالنگ کراتے رہیں گے۔ اچھا، یعنی بیٹنگ پہ آپ خود ہی کھڑے رہتے ہیں؟ ظاہر ہے۔ اچھا، آپ نے جو کراچی کے لیے جو آپ نے اتنی اسٹرگل کی، اتنی محنت کی، آپ روڈوں پہ نکلے، کام کیا، سارا سب کچھ ہوا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کراچی آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے یا کچھ بدلاؤ ہے؟ یا دیکھیں، ویسے تو خیر کراچی کے حالات بد سے بدتر ہی ہوئے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی ایفرٹ یا اسٹرگل کرتے، کہیں نہ کہیں میں مثال اس کی ایسے دوں کہ ہم نے جب سی ایم ہاؤس کے بارے ڈیمانسٹریشن کی، وہاں کچرا لے کر گئے اور اس وقت کے سی ایم سے کہا کہ آپ اس کی صفائی کریں۔ کراچی میں 12,000 ٹن کچرا ڈیلی پروڈیوس ہوتا، نہ کوئی لینڈ فل ہے، نہ اس کچرے کی کوئی گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن ہے، اس کا کچھ نہیں ہوتا، سڑکوں پر پڑا ہوا ہے، لوگوں کے گھر کے باہر پڑا ہے۔ تو میڈیا نے اس چیز کو پیک کیا اور پھر ایک تسلسل بنا، پوری ایک مطلب ان کو جواب دہ ٹھہرایا۔ یہ ضرور ہوا آخرکار کہ انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا اور تمام ڈسٹرکٹس کے گاربیج کلیکشن کو آؤٹ سورس کیا، چائنیز کمپنی آئی اس میں انوالو ہوئی، انہوں نے کلیکشن شروع کر دی اور ان کو $26 سے $30 اس وقت، ابھی شاید بڑھ گیا، وہ گورنمنٹ پے کرنا شروع ہوئی کہ جو آپ لینڈ فل تک لائیں گے اس کی یہ پیمنٹ ہوگی۔ تو وہ باقاعدہ ایک پیمنٹ کے ذریعے کام سروس دے رہی تھی، اور تو سسٹم حرکت میں آیا۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی یہ ایکٹیویٹی یا جو بھی پروٹیسٹ یا جو بھی آپ آواز اٹھاتے تو کہیں نہ کہیں سسٹم حرکت میں آتا، کوئی نہ کوئی پازیٹیو چینج ضرور آتا۔ کتنا آتا، کس لیول کا آتا، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کراچی کو کچرے سے پاک ہو گیا، لیکن وہ اس ایفرٹ سے یہ ایٹ لیسٹ یہ ایشو تو مین اسٹریم میں آیا۔ لوگوں نے یہ تو، ورنہ پہلے کیا تھا، کچرا ہے، کچرا کوئی ایسا تو نہیں کہ فکسڈ نے سی ایم ہاؤس کے باہر دکھایا تو کچرا پیدا، شہر میں کب سے تھا، سالوں سے تھا۔ لیکن ہم ایشوز، ایک تو یہ بھی تھا کہ کراچی میں اس ٹائم ٹیررزم کے اور پھر سیاسی دہشت گردی، بتا خوری، یہ مسائل اتنے زیادہ تھے کہ ہم بلدیاتی مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں تھی۔ حالانکہ اس ٹائم بھی سڑکوں کا بیڑا غرق، بلدیاتی نظام کوئی نہیں، تو اس طرف فکسٹ نے متوجہ کرایا۔ اور یہ کیوں کہ آپ یہ سوچیں کہ جب شہر میں امن آ گیا، یعنی 13-14 کے بعد امن آنا شروع ہوا، نوگو ایریاز ختم ہوئے، بتا خوری ختم ہوئی، تو امن کے بعد نیکسٹ فیز تو ترقی کا ہے، پروگریس کا ہے۔ اب وہ ترقی شہر میں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں نظر آ رہی، سسٹم میں کہیں نہ کہیں لوپ ہولز ہیں۔ اب فکسڈ ان لوپ ہولز کو جب لوگوں کو متوجہ کراتی باری باری، تو اس سے کہیں نہ کہیں فرق آتا۔ لیکن شہر کے حالات ابھی آپ دیکھیں نا، ایک سڑک مجھے کوئی بتا دیں کہ جو اس وقت کراچی میں ٹھیک ہو، بارش کے بعد ساری سڑکیں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے خرچ کریں گے، اتنے خرچ کریں گے۔ نالوں کا کوئی، اسٹارم واٹر ڈرینز کا کوئی نظام نہیں ہے، سیوریج کا کوئی نظام نہیں ہے۔ اگر لاہور کے لوگ کراچی کی مثال دیتے تھے، آج لاہور جا کے دیکھیں تو پھر وہ یہاں مطلب اس شہر میں وہ، اب یہ تو وہ باتیں رہ گئی نا ساری کہانیاں، کہ اس شہر میں ٹریم چلتی تھی، اس شہر میں سڑکیں پانی سے دھلا کرتی تھی، اس شہر میں انگریزوں کا بنایا کنڈیوٹ کا نظام ہے جس کو بحال کیا، اس شہر میں یہ جو بڑے اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، لیاری، ملیر ندی، یہ بھی انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اس شہر میں سرکولر ریلوے، یعنی ہم نے کوئی ایڈوانسمنٹ نہیں کی، جو چیزیں انگریز بنا کے گیا اس کو بھی تباہ کیا ہم نے۔